سردیاں جانے کو ہیں اور موسم بہار کی آمد ہے۔ ہلکے ہلکے بادل ہیں، ایسے جیسے آسمان کے چہرے پر کسی نے غازہ ملا ہو۔ کبھی کبھی اچانک کسی سمت سے آسمان پر سیاہ سفید سرمئی سائبیرین پرندوں کا غول نمودار ہوتا اور ہواؤں پر سواری کرتا انجانی منزل کی طرف چلا جاتا۔ شاید ان کے لیے وطن واپسی کا وقت آ گیا تھا۔ ایسے میں سمندر کے سفر کو نکلا ہوں اپنے ساتھیوں شرجیل بلوچ اور عبدالحفیظ چاچڑ کے ساتھ۔ مقصد تفریح نہیں بلکہ ان حالات کو سمجھنا ہے جو سمندر کے سینے میں رزق کی تلاش میں بھٹکنے والے ماہی گیروں کی قسمت ہیں۔ دور کچھ ایک لائن سی نظر آ رہی ہے سرمئی رنگ کی، یہ محمد علی شاہ صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ ہے کیا؟ یہ تیمر کے جنگلات ہیں، یہ جس کو انگریزی میں مینگروز کہتے ہیں، اور یہ سندھ کے سارے کوسٹل ایریا میں مینگروز کے جنگلات ہیں۔ یہ مینگروز کے جنگلات جو ہے نا وہ بیسیکلی مچھلی اور جھینگوں کی نرسریاں ہیں۔ اور دوسرا بڑا کام مینگروز کے جنگلات کا ہے وہ یہ کہ جب یہ سمندری طوفان آتے ہیں تو ان سے بھی یہ بچاؤ کا کام دیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی سیف گارڈ ہیں۔ یہ آج سے 20-25 سال پہلے 2,60,000 ہیکٹرز پر مینگروز کے جنگلات مشتمل تھے۔ آج وہ کم ہو کر پولوشن کی وجہ سے دریائے سندھ کا پانی جو ہے وہ ڈیلٹا میں نہ جانے کی وجہ سے یہ مینگروز کم ہو کر جو صرف جو ہے وہ 70,000 ہیکٹرز رہ گئے ہیں۔ تو یہ جنگلات مینگروز کے جنگلات کا کم ہونا، یہ مچھلیوں کی نرسری بھی تباہ ہو رہی ہیں، ساتھ میں ہمارے سیف گارڈ ہیں وہ بھی تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے آکسیجن کے جو لنگس ہیں وہ بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مجید موٹانی صاحب بھی ہیں جو سینئر ماہی گیر ہیں، اور مجید صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ والی جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ پورا جزیرہ جو ہے یہ ڈنگی کہلاتا ہے، اس کے اس سائڈ میں جو ہے وہ بنڈار کہلاتا ہے۔ پچھلی حکومت نے ان جزیروں کی زمین کسی کو الاٹ کر دی تھی ترقیاتی منصوبوں کے نام پہ۔ ہاں، یہاں پہ کام بھی جو ہے شروع ہو گیا تھا، کسی غیر ملکی کمپنی کو شاید انہوں نے ٹھیکہ بھی دے دیا تھا، یہاں پہ کام بھی اسٹارٹ ہو چکا تھا، لیکن ہمارے لوگوں نے یہاں پہ بہت بڑا احتجاج کیا، کیونکہ ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو بھی ترقی کے نام پہ منصوبے بنے ہیں، خاص کر جو ماہی گیروں کے فشنگ کے جو ایریا ہیں، تو وہاں پہ ہمیشہ سے جو ہے اس پہ قبضے کیے گئے اور ان لوگوں کو وہاں سے بعد میں ترقی کے نام سے بے دخل کیا گیا ہے۔ ماہی گیروں کو اس طرح ہم ذکر کریں گے پورٹ قاسم کا اور اسٹیل مل کا۔ جب یہ ترقی کے نام پہ اسٹیل ملز اور قاسم پورٹ بنے تو اس ایریا میں بھی ہمارے ماہی گیروں کو جو ہے ماہی گیری کرنے سے روکا جاتا ہے، لیکن صدیوں سے ہمارے لوگ جو ہے یہاں پہ ماہی گیری کرتے آ رہے ہیں۔ اگر یہاں پہ کوئی شہر بنتا ہے آئیلینڈ سٹی کے نام سے، تو ہمارے ماہی گیروں کے باقی جو بچے ہوئے جو فشنگ کے ایریاز ہیں وہ ہمارے جو ہے تباہ ہو جائیں گے۔ ان جزیروں پہ اگر کوئی بنتا ہے، اگر شہر بنتے ہیں، اور ہمارے جو راستے آپ دیکھ رہے ہیں دونوں، ان سے پر ہمیں گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ قدرتی چیزیں ہیں، قدرتی ماحول ہے، قدرت نے ہمیں مہیا کیا ہے، تو ان قدرتی چیزوں کو ختم نہ کیا جائے، ان کو یوں کا تو رہنے دیا جائے۔ چلیں جی، کشتی کے عملے نے جال کھولنا شروع کر دیے ہیں، تو کام کی شروعات ہو چکی۔ میرے ساتھ ایک ساتھی موجود ہیں، کشتی کے عملے میں سے ایک ہے۔ یہ اس جال کو کہتے کیا ہے؟ نام کیا ہے اس کا؟ اس کا ٹکڑی۔ ہاں، اچھا، جالوں کے بارے میں بھی وہ یعنی یہ سننے کو ملتا ہے کہ کچھ جال قانونی ہیں، کچھ غیر قانونی ہیں، تو یہ قانونی ہے غیر قانونی؟ قانونی ہے، بالکل۔ اچھا، بھولا گجا ہے وہ سمجھو کہ ہمارے لیے بہت خطرہ ہے۔ بھولا گجا جال جو ہے وہ ہمارے لیے بہت خطرے مند ہے۔ یہ دو الگ الگ جال ہیں، ایک ہی جال کا نام؟ نہیں، الگ الگ ہے، وہ سب ایک ہی جگہ پہ باندھ دیتے ہیں، وہ دریا کو بہت نقصان پہنچاتا ہے، ہماری نسل ہے مچھلی کی، جھینگے کی، وہ ختم کرتا ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں اور جھینگوں کو بھی پکڑ لیتا ہے، ان کے بچوں کو بھی؟ ہاں، اس کو ختم کر دیتا ہے، مچھلی کو اور جھینگے کو۔ سمجھو کہ ہمارے دریا کے لیے ایک کینسر ہے۔ یہ 15 منٹ کے لیے ہم یہاں انتظار کریں گے اس کا جال کا۔ اچھا، 15-20 منٹ کے بعد جال کو دوبارہ نکالیں گے، نکال کے اس کو دیکھیں گے بھائی اس میں مچھلی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہوگی تو پھر آگے جا کے دیکھیں گے، آگے بھی بہت سی جگہ ایسی ہے جو جال پھینکیں گے، کہیں نہ کہیں سے مچھلیاں مل جاتی ہے۔ چلیں جی، جال نکالنے کا عمل اب شروع ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جال میں کتنی مچھلیاں پھنسی، اور بقول محمد علی شاہ کے کتنی مچھلیاں اپنی مرضی سے پھنسی، چونکہ یہ جال بڑا چلے جی، ایک کیکڑا آیا ہے، ایک چھوٹی سی مچھلی آئی ہے، ابھی ایک جھینگا بھی نظر آ رہا ہے مجھے، لیکن اتنے بڑے جال کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں، اور اتنے بڑے سمندر کے مقابلے میں
ایک اور کیکڑا آیا ہے جی، لیکن یہ بہت چھوٹے چھوٹے کیکڑے ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے سے جھینگے ہیں، بلکہ بہت چھوٹا جھینگا ہے چونکہ اب تک میں ایک ہی جھینگا دیکھ پا رہا ہوں۔ تو تاج محمد صاحب قسمت خراب رہی، جال میں تو کچھ نہیں پھنسا، چند کیکڑے، دو چار جھینگے۔ ہاں جھینگے ابھی یہاں بہت کم ہے، ویسے بھی سردی ہے نا، مچھلی تو کوئی بھی نہیں آئی۔ مچھلی کوئی نہیں آئی، ابھی آگے جا کے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کہیں نہ کہیں سے دلا دے، تو ایک کوشش اور کریں گے۔ ایک کوشش اور کریں گے۔ اچھا، یہ تو کوشش ہوتی ہے نا، ایک جگہ پہ نہیں ہے، جب دوسری جگہ پہ جائیں گے۔ ارے یہ تو میوزک کی آواز ہے۔ یہ ان کی تفریح ہے۔ اچھا، یہ دوسری فشنگ بوٹ ہے؟ ہاں، یہ دوسری فشنگ بوٹ ہے۔ اس فشنگ بوٹ میں بہت سارے فشرمین جاتے ہیں نا، اور یہ دور جاتے ہیں، اس لیے تفریح جب تک جا کر وہاں پہنچے ہیں تب تک وہ ریکارڈنگ وغیرہ بجاتے ہیں، ذرا تفریح بھی جو ہے وہ لیتے ہیں تاکہ بور نہ ہو، جب تک جال پھینکے جا کر روزی ملے تب تک یہ بجاتے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت ہم سمندر کے بیچوں بیچ ہیں، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ یہاں اب ایک اہم مسئلے پہ ہم بات کرنا چاہیں گے جو پاکستان اور پاکستان کے پڑوسی ملک بھارت کے ماہی گیروں کو پچھلے کئی سالوں سے درپیش ہے، اور وہ مسئلہ سرحدی حدود کا ہے۔ دونوں ملکوں کی بحری حدود کی خلاف ورزی پر ہر مہینے کئی ماہی گیر دونوں ملکوں کی بحری سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں اور جیلوں میں بھیج دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں دونوں ملکوں میں ایسے پکڑے جانے والے ماہی گیروں کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے جو جنگی قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ان پہ کوئی مقدمہ بنتا بھی ہے اور انہیں جیل میں بھیجا جاتا بھی ہے، تب بھی سزا پوری ہونے پر انہیں جیل سے اس وقت تک رہا نہیں کیا جاتا جب تک کہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی باقاعدہ قیدیوں کا باقاعدہ تبادلہ ہو۔ تو اسی مسئلے پہ بات کرتے ہیں محمد علی شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب، یہ کتنا مشکل ہے ایک ماہی گیر کے لیے جاننا کہ وہ اس وقت پاکستان کے سمندر میں ہے یا بھارت کے سمندر میں یا کسی اور ملک کے سمندر میں؟ سندھ کی کوسٹل ایریا کی 17 کریکس ہیں، 17ویں کریکس جو ہے وہ سیر کریک ہے جو ڈسپیوٹڈ ہے، متنازع ہے، بالکل متنازع ہے۔ اور 1980 میں جب یونائٹڈ نیشن کا سی لاز پر انہوں نے کنونشن بلایا تھا تو اس وقت پوری دنیا کے ریاستوں کو سمندر کے حدود بانٹے جا رہے تھے، تو اس وقت پاکستان اور انڈیا میں یہ تنازع پیدا ہوا کہ اس نے کہا کہ سیر کریک میری ہے، اس نے کہا میری ہے۔ ابھی تک یہ تنازع جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا ہے۔ اس تنازع کی وجہ سے دونوں ملک کے جو غریب ماہی گیر ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، وکٹمائز ہوتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، سالوں سال قید میں ہوتے ہیں۔ اس کا انہوں نے آج تک مستقل حل نہیں ڈھونڈا ہے۔ ہمارے ساتھ جو عبد المجید بھوٹانی صاحب آج سے کئی سال پہلے بحری حدود کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں پکڑے گئے تھے اور وہاں جیل میں بھی رہ کر آئے، تو ان کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ ایک ماہی گیر پہ بیتتی کیا ہے جب وہ اس الزام کے تحت جبکہ وہ روزگار کی تلاش میں ہو پکڑا جائے؟ ہاں، یہ 1988 کی بات ہے، تاریخ بھی مجھے یاد ہے، 12 جنوری، تو شام کو 5 بجے بالکل اس طرح سمندر پر سکون تھا، اور اس دوران ہم 5 لانچیں ساتھ میں تھے، تو ہم شام کو 5 بجے کے قریب جو ہے وہ جال ڈال رہے تھے، تو اسی دوران جو ہے ایک ہیلی کاپٹر آیا، تو ہمیں ذرا تعجب بھی ہوا کہ یہاں پہ ہیلی کاپٹر کبھی دیکھا نہیں گیا یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے تو ایک بہت بڑا شپ جو ہے وہ آیا، انہوں نے آ کے جو سب لانچیں تھیں ان کو پکڑا۔ پہلے تو جو میرے پاس لانچ تھی اس میں ہم 17 لوگ تھے، تو انہوں نے مجھے آ کے وہاں سے جو اریسٹ کیا، تو جب ہم اس کے بالکل ساتھ کشتی لے گئے تو باقی لوگوں کو جو ہے انہوں نے نیوی میں بٹھایا، اور 7 یا 8 لوگ اس وقت جو ہے وہ لیس تھے اسلحہ سے، اور وہ ان کی سیکورٹی جو وہ ہماری لانچ میں آ گئی۔ تو میں نے اس وقت بھی ان سے یہ سوال کیا تھا کہ بھئی ہم تو اپنے حدود میں مچھلی پکڑ رہے ہیں، تو آپ نے ہمیں یہاں سے کیوں پکڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی والے جو ہیں وہ ہمارے علاقے میں گھس کر جو ہے وہ کل لانچیں پکڑ گئے، 8 لانچیں ہماری پکڑ گئے، اس لیے ہم آپ کو پکڑ رہے ہیں، تو وہ اگر ایسا کریں گے تو ہم بھی ایسا کریں گے۔ تو ہم نے کہا اس میں تو ہمارا تو قصور نہیں ہے، نقصان تو ہمارا ہوتا ہے،
तो बोला वो उनका भी कसूर नहीं है। बहरहाल तो इस दौरान जो है हम 3.5 महीने जेल में रहे, और जेल पर जेल है। दो चीजें उसमें होती है, एक तो ये कि जो पीछे होते हैं वो सब परेशान होते हैं, गैर मुल्क लोगों के साथ क्या सलूक होता होगा, और फिर कश्तियां जब्त, लांचें जब्त, सारी चीजें वो जब्त हो जाती हैं। तो उसमें ये था कि उस दौरान जो मुआहदा पहली दफा हुआ था तो पाकिस्तान में भी काफी जो है इंडिया की किश्तियां पकड़ी थी। तो उस मुआहदे में मैं 4.5 महीने के बाद रिहा हो गया। वो खुशकिस्मती थी इसलिए कि दोनों तरफ जो है काफी माहीगीर जो है वो जमा हो गए थे। तो उसके बाद जो है उन लोगों ने हमें वहां से छोड़ा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सी लॉज है, ये दोनों मुमालिक उसकी वायलेशन कर रहे हैं, उस लॉज की, सी लॉज की। यानी जो समंदरी हुदूद से मुतालिक बैनुल-अक़वामी क़वानीन है, उनकी दोनों मुल्क खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दोनों मुल्क खिलाफ वर्जी करते हैं। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कोई फिशरमैन किसी भी मुल्क का, वो अगर गैर इरादतन यहाँ जो है वो इरादतन अगर पानी का बॉर्डर क्रॉस करता है तो आप उसको अरेस्ट करके कैद नहीं कर सकते उसको। अच्छा, उसको उसके आप बोट जब्त कर सकते हैं, उस पर फाइन लगा सकते हैं, उसको तंबी कर सकते हैं, मगर आपको वापस छोड़ना होगा उनको। आप उसको अरेस्ट करके उसको सजा नहीं दे सकते हैं। उनको फिर किस कानून के तहत सजाएं देते हैं और जेलों में कैद रखते हैं? इसी क्योंकि फिर वो उनको जो है वो बॉर्डर क्रॉस का जो उन पर लगा कि उनका जो अपना मुल्क का जो बॉर्डर एक्ट है उसके तहत उनको जो है वो पासपोर्ट एक्ट और बॉर्डर क्रॉस करने के जो एक्ट में जो है उसमें बंद करते हैं कि जी आपने बगैर पासपोर्ट के गैर कानूनी तौर पे हमारे मुल्क की सरहद क्रॉस की। इसी पर जो है वो करते हैं। साहिल से लेकर समंदर के बीचों बीच तक के इस सफर के दौरान हमने ये जानने की कोशिश की कि एक माहीगीर को, खा वो पाकिस्तान का हो या भारत का, किस तरह के मसाइल, किस तरह की मुश्किलात का सामना रहता है। मसले आपके सामने हैं और हमने पूरी कोशिश की कि एक माहीगीर को उसकी बस्ती से लेके उसके रिस्क के दौरान तक जो भी दुश्वारियां, जो भी मुश्किलात हैं और उसके रिस्क लाहक जो भी खतरात हैं, मसलन माहौलियाती आलूदगी है, मसलन डीप फिशिंग ट्रॉलर्स हैं और बहुत से दूसरे मसले जिनसे उसके रिस्क को खतरा लाहक है, उनको उजागर कर सकें। जरूरत एक बात की है कि ये मसले जिनको हल करना है वो इस पर तवज्जो दें। अहमद रजा, BBC, कराची।